اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، درود و سلام ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جی، آج ہمارا جو کلاس کا موضوع ہے وہ ہے شب برات، کیونکہ بہت زیادہ سوالات تھے کہ شب برات کے بارے میں بتایا جائے، تو میں نے سوچا آج ہم اپنی کلاس جو ہے وہ شب برات پر ہی کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں دیکھیں گے برات کا مطلب کیا ہے، کیا یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے کہ ہمارے دل کو اللہ کھولے اور ہماری جو ذہن میں جو الجھنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ جی، تو آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے شب برات، ٹھیک ہے، یعنی برات کی رات۔ برات اصل میں جو برات کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نفرت والی، اور قرآن پاک میں یہ صرف سورہ توبہ کے اندر یہ برات کا لفظ آیا، باقی قرآن پاک میں کہیں بھی برات کا لفظ نہیں آیا۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نفرت کر دیجئے یا نفرت کا اظہار کیجئے ان مشرکین کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ برات نہیں ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نفرت، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کیا یہ جو سورہ دخان کی آیت کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، سورہ دخان آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں، اس میں جو حوالہ دیا جاتا ہے، اب ظاہری بات ہے جب قرآن کا حوالہ ملتا ہے تو ہر مسلمان کا قرآن پہ یقین ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ پھر وہ دیگیں بھی پکتی ہیں، پھر وہ حلوے بھی بانٹے جاتے ہیں، پھر کوئی صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کروا رہا ہے، اور کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، مسجدیں رنگین کر دی گئی ہیں۔ کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ آئیں ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کی تفسیر کے اصول ہوتے ہیں نا، وہ تقریباً 6 سے 7 اصول ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 6 سے 7 اصولوں کا جو ہے وہ ہر انسان کے تفسیر کرنے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یعنی جس طرح قرآن کا لفظ ہے نا، اب اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا، تو میرا تو یہی ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہر پڑھانے والا یہی کرے کہ اردو سے کمپیئر کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اگر 100% جو لفظ ہیں نا، اس میں سے آپ کہہ لیں کہ 75% لفظ ایسے ہیں جو ہمیں اردو میں ملتے ہیں، یعنی ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے تقریباً 25 لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پلٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، بار بار وہی لفظ آتے ہیں پورے قرآن میں، جب بھی وہ آئیں گے ان کا مطلب ایک ہی ہوگا، اور پلٹ پلٹ کے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہم قرآن کو کیسے پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو ہم کور کریں گے۔ اور 25% لفظ ایسے ہیں جو ٹھوس عربی کے ہیں، یعنی اس کو ہم نے عربی میں سمجھنا ہے، اور 25% یہ جو یعنی عربی میں سمجھنے والے ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ ہم 50 تو روٹین میں استعمال ہونے والے ہیں، 25 وہ ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان، اگر ہم اس کو اردو میں ڈال کے سمجھیں گے نا، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا اصول اس کا یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے نا وہ حدیث سے کی جائے۔ اب ہم زیادہ باتوں میں نہیں جاتے، تو ہم یہی کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی سے کوئی ادنا سا طالب علم سے بھی آپ سوال کریں قرآن کب نازل ہوا، کوئی ایک بھی یہ نہیں بولے گا کہ شعبان کی 15 کو، سب یہی کہیں گے کہ رمضان کو۔ دیکھیں نا قرآن پاک کب نازل ہوا، یہ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، جو بھی احکامات قرآن میں نازل ہوئے، تمام کے تمام احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں بار بار یہ سال جو ہے وہ آتا رہا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یعنی 23 سال میں بھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے یہ نہیں کہا کہ چلیں آج شب برات ہے، اتنے نفل پڑھتے ہیں، اب روزے رکھنے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ نیکی ہے،
اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے، نیک کام ہے نا، کوئی غلط تو نہیں کر رہے نا، ثواب ہی ملنا ہے. روزہ رکھنا تو کوئی غلط کام تو نہیں ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے. یہ شب معراج اور خود ساختہ بدعت جو موضوع ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا، اس کے اندر یہ ساری باتیں میں نے بیان کی گئی ہیں. ابھی ہاں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. آپ جو ہے نا شب معراج اور خود ساختہ بدعت میں آپ یہ ساری چیزیں وہاں دیکھیں گے. اچھا، اس میں کیا قباحت ہے کہ یہ ہم نیک کام کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، وہ نیکی کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نیکی کا معیار اور نیکی کا پیمانہ تو دو چیزوں پر ہے جو اتھینٹک حدیث میں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم منکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ان دونوں کو تھام کے رکھو، ایک قرآن اور دوسرا حدیث. جب ہمیں قرآن و حدیث میں یہ نہیں ملتا، اس رات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو پھر یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان میں آپ کو مثال دوں کہ ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے، یعنی اپنے بیڈ روم کی جو بات ہوتی ہے یا آپ مجلس کی کوئی بات ہوتی ہے، اس کو اپنے باہر ڈسکس نہیں کرنا، منع کیا گیا ہے ہمیں. لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیڈ روم کی بات بھی ہمیں بتائی، اپنے نہانے کا طریقہ ہمیں بتایا، اپنے وضو کا طریقہ ہمیں بتایا. وہ باتیں جو امت کو کہا کہ آپ نے دوسروں کو نہیں بتانی، خود پیارے نبی نے ہمیں بتائی. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ وہ صرف وجہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کو یہ سارے احکام جو ہیں ان تک پہنچ جائیں، ان کو کسی بھی معاملے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہے تو وہ ضرور بیان کر دیتے. اچھا، جب میں اس کو سرچ کر رہی تھی تو میں مختلف جو تھے علماء اکرام کو سن رہی تھی، اور کچھ عالم جو تھے وہ یہ خود مان رہے تھے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. لیکن پھر ان کی ایک اور بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں، وہ کہیں کہیں جوڑ جوڑ کے نا حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی ایسی حدیث جو حسن ہے لغیری ہے، مطلب یہ ایسی حدیث ہے جس پہ عمل تو نہیں کیا جاتا، لیکن اتنی زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو چلو روزہ نہ رکھیں، عبادت نہ کریں، لیکن رات کی اہمیت ہے. جب پیارے نبی نے نہیں کیا، اس کے معاملے میں بتائی جانے والی ساری حدیث جو ہیں وہ موضوع ہیں، وہ ضعیف ہیں، کوئی اتھینٹک نہیں ہے، تو امت اگر اس میں وہ کر رہی ہے تو پھر علماء کا کام بنتا ہے نا کہ امت کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے. حدیث سب کو ملاؤ تو تھوڑا سے کوئی سمجھ تو آتی ہے لیکن عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، تو پھر کیوں لوگوں کو جمع کر کے پھر ایسے کرتے ہیں؟ یعنی اتھینٹک بات، سچائی کا رخ جو ہے وہ امت کی طرف نہیں موڑا جا رہا، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے. اب الجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں خود، ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہم اس کو سرچ نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہمیں جو جدھر کا موڑے ہم ادھر موڑ جاتے ہیں، وہ نہیں ہے آئی ہوا جدھر سے تو ہوئے ہم ادھر کے. یہ ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہے، ہمیں اپنی تحقیق ہی نہیں ہے ہماری نا. تو دوسری بات اب یہاں یہ دیکھیں کہ حجت الوداع تھا نا، اس میں تقریباً 1,44,000 صحابہ اکرام موجود تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، کیا میں نے آپ تک دین کو کامل پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق ادا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے دین پہنچا دیا. پھر قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ آج تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا گیا، نعمتوں کو تم پہ تمام کیا گیا. اس کا کیا مطلب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا ہے. کیا یہ جو سورہ دخان کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةً مبارکہ، کہ اس کو مبارکہ رات میں اتارا گیا ہے، تو کیا اس کا ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں اس طرح سے بتایا کہ جس طرح آج
عالم جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی بات ہے جو قرآن حدیث پیش کرتا ہے اور اس کو اگر کوئی مسلمان نہیں مانتا تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو چیز دین نے پیش ہی نہیں کی، ہم اپنے ذاتی تجربات سے یا اپنے عالم سے، اپنے مشاہد سے، یا اپنے کسی بزرگ سے، یا اپنے تجربوں سے ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے، وہ دین نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر یہ جو سورہ دخان کی بتایا جا رہا ہے اس میں بھی یہی ہے انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب آپ دیکھیں تینوں چیزوں کو جمع کریں تو کیا ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا جو برکت والی ہے اور جو رمضان میں آتی ہے۔ اچھا، کس کو پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں جو ہے وہ قرآن نازل کیا گیا ہے؟ کبھی آپ کسی ادنا کیا آپ کہہ لیں کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں قرآن کب نازل ہوا، یعنی ہمارے چھوٹے بچے جو پلے گروپ میں اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے جو جنرل نالج کا ہوتا ہے اس میں ان کے یہ کویسچن ہوتا ہے کہ قرآن کب نازل کیا گیا، قرآن کب نازل ہوا، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ رمضان میں۔ کبھی کسی نے کہا 15 شعبان کو یا 15 شعبان کی رات کو، لیکن ایسا قرآن و سنت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، اور یہ خود ساختہ بدعتیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز سحری کے ٹائم آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، شفا مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، یعنی ہمیں حدیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ایک رات تو پھر بندہ پوری جو ہر رات میں وہ کوئی نیک کام نہ کرے، اسی دن کھڑا ہو کے جی عبادتیں کر لے۔ اس میں طرح طرح کی جو موضوعات حدیث بیان کی گئی ہیں ان کا اتھینٹک سے کوئی تعلق نہیں، صحیح حدیث ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا شیخ الالبانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ سنت کو عام کریں گے تو بدعت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ بدعت کو عام کریں گے تو لوگ سنتوں سے اعراض کرنے لگیں گے۔ اچھا، سورہ دخان کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی رات مراد ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ 5 راتوں میں سے 5 راتوں میں یعنی آخری عشرے میں تلاش کریں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایک رات، اس میں یہ ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ آپ وفات پا گئے ہیں، چنانچہ میں نے آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو آپ ہل گئے اور میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غصے سے، اور میں یہ بھی پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے پر تیرے قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے میں تیری تعریف نہیں کر سکتا نہ گن سکتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ جیسے تو نے اپنی تعریف کی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا ایسا تصور ہوا ہے کہ میں تیری خیانت کروں گا، تیری حق تلفی کروں گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے لمبے سجدے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں کوئی بھی اصل نہیں ہے، یعنی ایک جگہ یہ ہے اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بقیع قبرستان کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے دعائیں کی، ٹھیک ہے، اور میں ان کے پیچھے نکلی کہ مجھے یوں لگا کہ یعنی میں ان کے پیچھے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید وہ کسی اور ازواج مطہرات کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا وہ وہاں پہ دعائیں کر رہے تھے، وہاں پہ وہ یہی دعائیں مانگ رہے، تو میں واپس پلٹ کے آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے جہنم سے نجات دلاتے ہیں، اور 10 ان کی دنیا میں آنے والی بلاؤں کو دور کرتے ہیں، شیطان کی طرف سے جو دھوکے ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت قبیلہ یہ جو ہے مور کی بکریوں کے جتنے وہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے بغض رکھنے والے کو، کینہ رکھنے والے کو، شراب پینے والے کو، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والے کو۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ سب ضعیف ہیں، ان کو احادیث نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ان کو بیان کر کے امت کو اپنی طرف کر رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں، سراسر غلط ہے۔ اگر آپ اس کو تحقیق کریں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ پھر دیکھیں نا، ایک شخص اگر یہ کر لیتا ہے یعنی 100 رکعت پڑھ لیتا ہے ایک رات میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے جی، 30 فرشتوں کا مقرر کر دینا، جنت کی خوشخبری دے دینی۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ جو ایک اور جگہ انہوں نے حدیث رکھی ہے، حالانکہ حدیث نہیں ہے وہ، اس میں یہ ہے کہ جو انسان اگر 12 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھے گا اور ہر رکعت میں 30 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت کو نہ دیکھ لے گا، کی بھی من گڑت بات ہے۔ دیکھیں جنت ایسی جگہ ہے نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس طرح سے کوئی سن سکتا ہے، اس کا تو تصور بھی دماغ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کامن سینس کو دیکھیں نا، سوچیں کہ اگر سارا سال ہم کوئی عبادت نہ کریں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور ایک رات 12 رکعتیں پڑھیں تو جنت کو دیکھ لیں، پھر وہ شخص جو پورے سال میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، اللہ کے ہر احکام پہ عمل کرتا ہے، بتائیں پھر ان کو ایک رات میں عمل کرنے کا اتنا مل گیا تو کیا وہ بندہ؟ تو یہ باتیں جو ہیں اگر ہم اپنی سینس سے سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دین پہ عمل کرتا ہے میں نظر رحمت کرتا ہوں تو میں اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، اس کو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اپنے مائنڈ سے پوچھا کریں کیوں، کیسے، ٹھیک ہے، جب خود پوچھیں گے، خود سے سوال کریں گے تو دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں دین میں کامل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، کوئی بڑے سے بڑا مفسر ہے، اس سے بھی بڑا کوئی مفسر ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر ڈبکی لگا کے تو دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں آئے گا نا۔ تو قصے کہانیوں پہ مت جایا کریں۔ اب یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں آپ اس پہ بھی تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث، حالانکہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی اس لیے ہے کہ یہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، حالانکہ دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو شب رات ہے، جو اس پورے ہماری کلاس کا نچوڑا وہ یہ ہے کہ اس میں کیا جانے والا ہر عمل بدعت ہے، چاہے وہ آپ چراغاں کر لیں، آپ دیگیں پکائیں، آپ کھیر پکائیں، آپ بانٹیں، آپ جو مرضی کریں، آپ روزے رکھیں، راتوں کو نفل پڑھیں، آپ تسبیح پڑھیں، جو کچھ کریں گے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کیا ہے
نیکی تو سمجھ کے کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ پتہ ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا، یا کیا نعوذ باللہ وہ ہم سے چھپا کے چلے گئے؟ اگر ہم اس حدیث کو مان بھی لیں نا کہ وہ سجدے میں چلے گئے اور دعائیں کرنے لگے اور حضرت عائشہ سوئی رہ گئی، اللہ کے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے، تو کیا انہوں نے چھپ کے عبادت کر لی اور صحابہ کرام کو نہ کہا اور حضرت عائشہ کو نہ کہا کہ آج 15ویں رات آپ سوئی رہو میں عبادت کرتا رہوں؟ وہ تو اپنے گھر والوں کو اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بس یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔